بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ پر جو کہ انہوں نے بلوچ مظاہرین کے حوالے سے دی ہے. اس کی اگر کلیریفیکیشن دے دیں, ڈو یو تھنک کہ کچھ زیادہ اسٹرکٹ سٹانس لیا ہے انہوں نے؟ بہتر ہوگا کہ وزیر اعظم نے جو کچھ کہا ہے وہ مجھے سنوا دیں, کیونکہ میں نے کل ان کی تقریر اور ان کے سوال جواب سنے ہیں. مجھے اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی. آج دوبارہ ابھی اس وقت بھی while I'm talking to you وزیر اعظم لاہور میں طلبہ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی انہوں نے میرے خیال سے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کسی کو تشدد کی اجازت نہیں دے سکتی, کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو سامنے نہیں لایا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان لوگوں کو بھائی نہیں سمجھتا, کیونکہ جب کوئی تشدد پر اتر آتا ہے وہ بھائی نہیں ہے. سو کائنڈ آف جسٹیفیکیشن. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑے سینئر جرنلسٹ جو ان کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی اس پہ بات کر رہے تھے. سٹیٹمنٹ سن لیجئے, اٹس ہیئر. ہمارا جھگڑا قطن لوائقین سے نہیں ہے. مجھے تانے نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے. بلوچوں کے تین نسلوں سے ہمارا تعلق. میرا جھگڑا ذات کا نہیں, ریاست کا, مسلح تنظیموں سے ہے, بلوچوں سے نہیں ہے. بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے, یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں. جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے, اگر میں ان کے ہاتھے چھڑوں تو مجھے گولی ماریں گے. ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں. ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں, تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کا ہیں. So kind of what he said is کہ جو بلوچ مظاہرین کے حمایتی ہیں یا ان کی حمایت میں کالم لکھ رہے ہیں یا حمایت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, وہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں. سولنکی صاحب, آپ خود ایک رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, آپ تنقید بھی کرتے رہے ہیں حکومتوں کے اوپر. کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان کو سیپریٹسٹ کو آپ سافٹلی ٹریٹ کریں, لیکن بات چیت تو کرنی پڑے گی. اینڈ ایز اے اسٹیٹس مین کیا اتنی سخت اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ دیکھیں, وہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ ان کے حمایتی ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ان کے لواحقین کے حامی ہیں. وہ ان کا اشارہ انہی تنظیموں کی طرف ہے کہ جو ان تنظیموں کے حمایتی ہیں, ان کی انہوں نے بات کی ہے. میرے خیال میں کوئی بھی جدید ریاست جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی اگر وہ طاقت کے استعمال پر اپنی اجارہ داری قائم نہ کرے. اگر ریاست ہر سماجی گروہ کو, کسی بھی سیاسی گروہ کو, چاہے اس کا نظریہ مذہبی ہو, سیکولر ہو, قوم پرست ہو, اگر ان کو طاقت کے استعمال کی اجازت دے گی تو پھر وہ ریاست قائم نہیں رہے گی. تو بات بنیادی اصول کی ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی لواحقین ہیں, اور وہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو میں ان کے حق کا احترام کرتا ہوں. یہ کل کہا ہے وزیر اعظم نے. جی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ بہت زیادہ قابل اعتراض ہے. بٹ آپ ایز اے رائٹر ناؤ, آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. بہرحال سردی میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے لواحقین تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر پولیس کی لاٹھی چارج بھی ہوئی, سردی میں واٹر کینن کا استعمال بھی ہوا. ڈو یو تھنک یہ صحیح اپروچ تھی؟ دیکھیں, وہ سردی میں بیٹھے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. ان کو حکومت نے زبردستی نہیں بٹھایا, وہ اپنی خوشی سے بیٹھے ہیں, وہ اپنی رضامندی سے بیٹھے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خیال میں وہاں ان کا بیٹھنا, اس سے ان کے مسائل حل ہوں گے. تو اس میں کوئی زبردستی والی بات تو ہے نہیں. ہاں, سردی ہے اور مجھے بھی تکلیف ہے اور آپ کو بھی ہے, اور مجھے تھی تکلیف, اس لیے میں وزیر اعظم کی اس کمیٹی میں شامل تھا. اور آپ نے وہ 20-25 منٹ کی ویڈیو آڈیو دیکھی ہوگی کہ ہم لوگوں نے کس لب و لہجے میں ان سے گفتگو کی ہے. ہم نے بہت عزت اور احترام سے ان سے گفتگو کی. پہلی رات جب ہم گئے ہیں, ان خواتین اور بچوں کو چھڑوانے کے بعد ان کے پاس گئے ہیں, تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آج آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کل کیا کر سکتے ہیں, پرسوں کیا کر سکتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بے اختیار لوگ ہیں اور اسلام آباد والے جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میری بہن اسی بے اختیار لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور اسی شہر میں آپ آئی ہیں, ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم اپنی جو مطالبات کی فہرست ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ سے ہم کب ملنا چاہتے ہیں. ہم تو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے سندیشہ آئے. انتظامیہ ہر روز ان سے ملتی ہے, ان سے ہم رابطے میں ہیں. وہ جب بھی کہیں گے اگر کوئی ان کی ایسے مطالبات ہوئے جو کہ ہمارے بس میں ہیں تو وہ ہم پورے کریں گے. ان کے کہے بغیر ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. ہم نے ان خواتین اور بچوں کو اسی رات چھوڑ دیا تھا. اس کے 2 دن بعد ہم نے جو 163 لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا, اور آخری جو 34 لوگ تھے ان کو بھی پھر ہم نے چھوڑ دیا. تو اسلام آباد میں اب جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی لوگ گرفتار نہیں ہے. وہ جن کو رہا کیا تھا وہ کبھی آپ ان کے کیمپ میں آ کر بیٹھتے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں. خود جو کیمپ میں جو لوگ ہیں اگر آپ کے علم میں ہو وہ 100% 24 گھنٹے وہاں موجود نہیں رہتے, بشمول قائدین کے. وہ بھی شام کو چلے جاتے ہیں اور پھر صبح کو واپس آ جاتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, یہ ان کا حق ہے. ہم نے ان کو سیکورٹی دی ہوئی ہے. ہم نے وہاں پر ایک ایمبولینس کھڑی کی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو ہم ان کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس, ان کا علاج کریں. تو جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ایسی مطالبات ہوں جو کہ سمجھ میں آئے کہ ہم نگران حکومت کر سکتی ہے تو ہم تیار ہیں. آپ کی یہ 28 دسمبر کی ٹویٹ ہے, اس میں آپ نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ گرفتار ہونے والے تمام مظاہرین رہا ہو چکے ہیں. مذاکرات کے پہلے روز کمیٹی نے گرفتار خواتین اور بچوں کی فوری رہائی کے احکامات جاری کر دیے. اس کے علاوہ اور ان کے مطالبات کیا تھے؟ کیونکہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی بھی آج ایک ٹویٹ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ سکواڈ ختم کیا جائے, ماورائے عدالت قتل بند کیا جائے, جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے. ابھی ان کی ٹویٹ ہے, بٹ بیکاز آپ کمیٹی میں ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ اب ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں ان کا اختیار ہے, ان کا حق ہے وہ جو بھی مطالبات ان کی طرف سے کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کے کوئی مطالبات ہیں تو ان کو خود ہمارے ساتھ پیش کرنے چاہیے. انتظامیہ ہر روز ان کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے, اور انہوں نے خود کہا تھا, یہ اس ویڈیو میں موجود ہے, جب انہوں نے ہم سے گفتگو کی تھی کہ جی ہم اپنے ڈیمانڈز آپ کو بھیجیں گے. تو وہ بھیجیں ڈیمانڈز, وہ بتائیں کہ وہ کب ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے تقریریں ضرور کی ہیں, اپنے طور پر ایک جلسے وغیرہ ضرور کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں وہ اب تقریر میں جو ان کے مطالبات ہیں اس پر تو میں گفتگو نہیں کر سکتا. کوئی سنجیدہ مطالبات ہوں جو کہ آپ کے اور تمام لوگوں کی نظر میں ہوں کہ یہ کوئی ریزنیبل مطالبات ہیں جو کہ نگران حکومت کے بس میں ہے, تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اس میں سیاسی ایلیمنٹ شامل ہونے کا خدشہ ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے, یا آپ کے خیال سے بالکل جائز طور پہ لوگ اٹھے ہیں اور آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس ملک میں سیاست پر کوئی پابندی نہیں ہے. ملک میں کوئی مارشل لا نہیں ہے, تو ہر ایک کو سیاست کرنے کا حق ہے اور اختیار ہے, اور سیاست کر رہے ہیں. بدقسمتی سے کچھ سیاسی گروہ ان مظاہرین کی جو یہاں موجودگی ہے اس کو ایک سیاسی باورچی خانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, جس میں وہ اپنی روٹی جو ہے وہ پکا کر اور اپنے لیے کچھ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے ایک بات تو بہت تلخ ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر کوئی ان سے ایک طرح کا سیاسی فائدہ لینا چاہتا ہے. لیکن جو ان کے جو مطالبات ہیں ان میں جو بھی سنجیدہ مطالبات ہیں, دیکھیں نا, وہ کوئی مطالبات ہیں جو پچھلے 10 سال کے ہیں, کوئی 15 سال کے ہیں, کوئی 20 سال کے ہیں, کوئی 5 سال کے ہیں. یہاں پر 2/3 اکثریت والی تگڑی حکومتیں رہی ہیں. یہاں پر ایک وزیر اعظم تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہزارہ لوگوں نے مظاہرہ کیا کوئٹہ میں, اور انہوں نے صرف یہ درخواست کی کہ صرف آپ ہمارے پاس چل کر آئیں, پرسہ دیں, ہمیں یقین دہانی کرائیں تاکہ ہم اپنے
جو لوگ ہیں ان کو دفن کر سکیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. ہمارا اس طرح کا رویہ نہیں ہے. ہم تو چل کے گئے ہیں، آئندہ بھی چل کے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ مسائل جو کہ 2/3 اکثریت والی حکومتیں حل نہیں کر سکیں، وہ چند ہفتے جس حکومت کے پاس ہیں ان سے، اور وہ بھی نگران، وہ سمجھے کہ 75 سال کے ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ بات ہے، اور وہ اگر چاند مانگتے ہیں تو ہم چاند نہیں دے سکتے ان کو. رائٹ، یہ آپ نے انٹرسٹنگ اشارہ کیا. آبویسلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے لیول پلینگ فیلڈ کا ہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کا سب سے زیادہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. پیپرز بھی انہی کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں سب سے زیادہ، یا ریجیکٹ ہو گئے. انہوں نے کہا لوگ لے کے بھاگ گئے. ابھی بھی آپ نے ان کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی سولنگی صاحب. while I really respect your opinion as a writer, do you think as a caretaker information minister جب آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں اور جائز کرتے ہیں in my opinion، اس کی وجہ سے ایک قسم کی فیلنگ آتی ہے پی ٹی آئی میں کہ شاید آپ نیوٹرل نہیں ہیں؟ دیکھیں، تنقید کرنے کا ان کو بھی اختیار ہے، اور میں آپ کے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے تنقید کرنے کے حق کا احترام کرتا ہوں. آپ کو اختیار ہے، اس ملک کے اندر آزادی ہے، آپ بالکل تنقید کریں. لیکن ابھی جو میں نے تبصرہ کیا اس میں صرف ہزارہ والی مثال نہیں تھی، 2/3 اکثریت والی بات بھی کی. تو جو پی ٹی آئی ہے ان کے پاس تو کبھی 2/3 اکثریت نہیں تھی، تو میں نے تو ان کا بھی ذکر کیا. تو اب اگر آپ اس میں سے سنگل آؤٹ کر کے صرف پی ٹی آئی کی بات کریں گے، اب آ جائیں لیول پلینگ فیلڈ پہ. یہ شکایت تو ہر کوئی کر رہا ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل کی جو گفتگو ہے وہ سنی ہوگی. جی، وہ تو کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ سے تو محروم ان کی جماعت ہے، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس میں عملاً ان کو الیکشن کی سرگرمی میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا. وہ معاملہ صرف کاغذات اور کاغذات نامزدگی کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم چل پھر ہی نہیں سکتے. اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے بھی یہ شکایت کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون والوں سے کہیں تو وہ کہیں کہ جو 18 میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ابھی تک اس کا ازالہ نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی شکایت کرتی رہی ہے. تو اب شکایت کرنا جو ہے اس سے تو آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے. جو شکایت ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی کئی بار اس کا نوٹس لیا ہے. تو یہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ موجود ہیں. ابھی میڈیا کے اندر بھی وہ شکایتیں کر رہے ہیں، عدالت کے اندر بھی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی کر رہے ہیں. تو جو فورم ہیں شکایت کرنے کے، ان سے تو ان کو محروم نہیں کیا گیا.